آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمتی نصیحت۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، خوشی ختم ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس نے بھی جو غلطی کی، کوتاہی کی، اسے اس کی سزا ملے گی۔ اے اللہ کے رسول، اس آیت کے بعد تو خوشی نہیں ہے، کوئی ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق، جب تو بیمار ہوتا ہے تب بھی تیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، تجھے ٹھوکر لگتی ہے تب بھی تیری خطائیں معاف ہوتی ہیں، تجھے کوئی دکھ پہنچتا ہے تب بھی تیری خطائیں معاف ہوتی ہیں، تیری ہر تکلیف کے بدلے تیری کوئی نہ کوئی چھوٹی خطا معاف کی جاتی ہے، تاکہ جب تو اللہ کے پاس جائے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا، کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کفارہ نہیں۔ خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔